أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. خادم حضرات، اس راستے سے گزرتے ہوئے مجھے اکثر خیال آتا تھا کوئی مناسب، کوئی خوبصورت، کوئی ایسی موٹر رہتا ہے، ایسی کوئی بزنس کی جگہ ہو جہاں بندہ تفریح نظر کے لیے بیٹھا ہے، تشخیص امراض گرسنگی کے لیے بیٹھا ہے، فکر خود و نوش کے لیے بیٹھا ہے، ہلکے پھلکے آئے اور ہلکے پھلکے نکل گئے۔ مدتوں اس سڑک کے اس طرف میری نظر رہی مگر ادھر بھاری گوشت کی دکانیں تھیں، بعض اوقات اتنا گوشت کھایا نہیں جاتا، کچھ اور بھی بڑی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں۔ تو غازی حضرات، یہ آرزو تھی دل میں کہ میں نے جیسے یورو کا بورڈ دیکھا، اگر ایشیا کا بورڈ دیکھتا تو بھی بڑی خوشی ہوتی۔ یورو کا دیکھ کے تسلی ہوئی کہ اشیاء کی باہمی رغبت صاف ستھری اور کسی سٹینڈرڈ کی ہو۔ یہ نہیں کہ ہمارا سٹینڈرڈ برا ہے، ہمیں تو حکم ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے، مگر جو آپ کے مسجد کے غسل خانوں کا حال دیکھتے ہیں نا تو دل بہت جلتا ہے۔ اسی طرح جب کھڑے ہو کے کسی اسے جو اپنے آپ کے جو جتنے بھی کنسرنز ہیں ان میں سب سے بڑا جو درد سے دل دکھتا ہے وہ ان کے غسل خانے، واش رومز لے کے، ریفریشمنٹس لے کے وہ دل بہت دکھتا ہے۔ کم از کم اس لحاظ سے مسلمان اپنے پیغمبر کی بات نہیں مانتے، کم از کم۔ یہ میرا یقین ہے کہ اگر ہم صفائی کے معیار ہی اچھے کر لیں تو ہم دنیا کی بہترین قوموں میں سے آ جائیں۔ خاتم حضرت، میرا پیغمبر تاجر تھا، میرے آقا تاجر تھا، میرے رسول تاجر، اور اتنے اچھے تاجر تھے اور اتنی اچھی شہرت کی تجارت تھی کہ ایک انتہائی محترم خاتون نے اس تجارت کی ایمانداری کی وجہ سے، حسن عمل کی وجہ سے مکہ کی سب سے معزز خاتون نے انہیں رشتے کی پیشکش کی۔ ان کی تو شادی ہو چکی ہے اور دوسری شادی کی نہیں کہوں گا، مگر حق یہ ہے کہ اگر غور کر اس تجارت کے حسن سلوک نے مکہ کی سب سے معزز، سب سے مہربان اور وہ جو ہمارے ام المومنین خدیجہ الکبریٰ میں اسی آنسٹی اور ایمان کی وجہ سے ایک عظیم اور خوبصورت تاجر کو شادی کی پیشکش کی، اور ان میں سے ایک تو آقا و رسول تھے اور ایک تمام مسلمانوں کی اولین ماں تھی۔ وصف تو تجارت ہی تھا، وصف تو وہ سلوک تھا جس کے باعث اتنی زیادہ اچھی شہرت کاملہ ہوئی کہ اللہ نے تجارت کو سبب بنایا اتنے بڑے رشتے کا۔ خادم حضرات، یہ تجارت کیا ہوتی ہے اور اللہ کے رسول اور اس کے تابعدار لوگ کیسے اس تجارت کو نبھاتے ہیں، مجھے یقین نہیں آتا کہ وہ آپ کر سکو گے جیسے وہ کرتے۔ حضرت جبیر بن عبداللہ بجلی نے ایک بیعت کی تھی رسول اللہ کے ہاتھ، بڑی عجیب و غریب سی بات، بڑی دیر گزر گئی، حضور کی رحلت ہو گئی، غلام کو بھیجا کہ بازار سے گھوڑا لے،
گھوڑا لے کے آیا 300 درہم میں. زبیر نے گھوڑا دیکھا اور کہا مالک کو تجھے اس کی اصل قیمت کا اندازہ ہے؟ میں نے کہا نہیں، میں نے تو بیچ دیا ہے. تو اس نے کہا یہ بہتر گھوڑا ہے. تو اس نے کہا اگر آپ کو اچھا لگتا آپ 400 درہم لے لیں. فرمایا نہیں، تجھے اس کی نسل کا نہیں پتا، یہ کہیں بہتر گھوڑا ہے. فرمایا حضرت تو پھر 500 درہم دے دیں. کہا نہیں، اس کے تم 800 درہم دے جاؤ. تاجر بھی حیران، بیچنے والا بھی حیران، غلام بھی حیران. تو جب وہ 800 درہم دے کے لے کے چلا گیا تو غلام نے کہا آقا سے آپ پاگل ہوئے؟ جواب ٹھیک ہے، میں نے 300 کا سودا کیا ہے، آپ نے لے لیا ہوتا. فرمایا جب ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو بیعت کی تو میرے رسول نے مجھ سے یہ عہد لیا تھا کہ اپنے مسلمان بھائی کی خیر خواہی چاہنا. خاتم حضرت زبیر نے کہا مجھے لگا کہ وہ چیز سستی دے گا، مجھے لگا کہ وہ ضرورت کے تحت دے رہا ہے، مجھے لگا کہ میرا مسلمان بھائی مجبور ہے، تو میں اسے کم پیسے سے کیسی چیز دوں. آج کی تجارت میں آپ کہتے ہیں صاحب کیوں بڑے تھے؟ اس لیے بڑے تھے کہ جو اللہ کے رسول نے عہد کیے تھے وہ پورے کیے. آج کے دکانداری کا وصل یہ ہوگا جو چیز کا نصب ہوگا اس کے مطابق پیسے مانگے. جعلی شے کو اصلی چیز کی طرح نہ بیچو. مجبوری دیکھے کہ جہاں ہر مسلمان بھائی بازار میں دھوکہ کھا رہا ہے میں وہ اسے دھوکہ نہ دوں. جو چیز دے اپنے لحاظ سے دے، جو چیز دے صاف ستھری شے دے. گلی سری مخلوق نہ ہمارے ہاتھ پیدا. اللہ کرے ابھی میں ان سے بات کر رہا ہوں کہ ان کے مقاصد صفائی اور قیمت کے لحاظ انشاءاللہ مینٹین کریں گے تو ہوں گے. انشاءاللہ مخلوق کی کوئی کمی نہیں. باید کم نہیں ہے، باید کم نہیں ہے. تمام صورتیں 2 وجہ سے خراب ہوتی ہیں بزنس کی. As a rule, the first quality is always good and the second quality is nowhere. اگر آپ اچھی اور پہلی چیز کی طرح دوسری چیز دو گے تو لوگ آپ پر اعتماد اور بھروسے کے ساتھ آئیں گے، اور یہ بھروسہ ایک دن قائم نہیں ہے. آج تک جو یورپ کی آپ چیزیں خریدتے ہو وہ ایک دن انہوں نے بنائی، ایک دن نہیں بنائی. 1 سال کی بنی ہوئی فرم کی چیز پر بھی وہ اعتبار کرتے ہیں. یہ اعتبار کرتے ہیں کہ یہ شے کی شے میں، شے کی اصل میں، اس کی خصلت میں ہم سے دھوکہ نہیں بنتے. جو وعدہ کیا ہے وہ دیں گے اور پیسے کو مقدر نہیں بنائیں گے. لوگوں کی محبت اور ان کے ساتھ کو اپنا شعار بنائیں گے. پورا یقین ہے. I've seen this in this young man اور I've seen this. یہ مسافر سڑک پہ کھڑے ہو کے اچھی چیز بیچیں گے. ہیں یہ بھی مسافر، ہیں یہ بھی مسافر، جانے والے سب ہیں، مگر امید ہے کہ انشاءاللہ یہ مسافر دوسرے مسافروں کو اچھی چیز بیچیں گے. ہم دونوں کا سفر آسان ہوگا. میں اللہ bless them اور میں اللہ اسے ترقی دے. خدا اس کاروبار کو، اور یہ بہت ہی اچھا کاروبار ہے. من ذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف لہ اضعافا کثیرا. آج اگر ایمان اور اچھے رزق کی قرض میں آپ کو دیں گے تو انشاءاللہ
ان کا رزق اللہ سے ان کو بہت کثرت سے ملتا، کوئی رزق نہیں بڑھاتا. اللہم اجعل اوسع رزقک علی یدک برسنی و ان کی عمری. اللہ ان کو آج بھی اور ان کے بڑھاپے کا رزق بھی وسیع کرتا ہے. اور سب سے آخر میں سب سے دعا مانگو کہ اللہ ہماری نازل ہو من فضلک و رحمتک فإنه لا يملك إلا أنت. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك. Thank you very much.